کیا قطر والوں کو چاہیے کہ حضرت عمر کی شہادت سے حضرت حسین کی شہادت تک فلم بنائیں؟ یہ کبھی بھی پاسبل نہیں ہوگا. سنی کم از کم حضرت عمر کی شہادت کے بعد فلم نہیں بنا سکتے، اس لیے کسی نے جرت نہیں کی ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر سنیت کا مقدمہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا. سنیت کا، انجینئر صاحب کا نہیں. میں اہل سنت کے منہج پہ ہوں، منہج والا سنی ہوں. سنی نہیں ہے. اس میں پھر آپ کو جو خلافت و ملوکیت میں مولانا مودودی رحمہ اللہ نے جو کچھ لکھا وہ سب کچھ فلمانا پڑے گا. اور اس کی سپورٹ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بخاری مسلم سے جو احادیث بیان کی ہیں بتانی پڑیں گی. مجھے بتائیں، اگر یہ وہ فلم بنائے، حضرت عثمان کا دور خلافت ہی نہیں فلما سکتے، وہ پہلے 6 سال فلما سکتے ہیں، آخری 6 سال نہیں فلما سکتے. ہاں، ایران والوں نے کیا ہے کہ حضرت عثمان کی خلافت کے آخری 6 سال اور حضرت علی کی خلافت کے 5 سال ان کی شہادت تک، یہ 11 سال انہوں نے شہید کوفہ نام کی ایک فلم بنائی ہے 22/1 میں. مولا علی علیہ السلام لکھیں، شہید کوفہ لکھیں تو وہ فلم کھل جائے گی، جس کے وہ سین وہ ہمارے ہدایہ پورٹل والے کئی ایک ویڈیوز میں، ابو ذر غفاری والی ویڈیو میں بھی وہ کلپ دکھائے گئے ہیں، تو آپ دیکھ لیں وہ. تو پھر اور اس کے اینڈ پہ انہوں نے سارا بتایا کہ ہم نے یہ تو اہل سنت کی کتابوں سے یہ لیا ہے. ان کو تو چھوڑ دیں، میرے کربلا والے ریسرچ پیپر میں آپ دیکھ لیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو صحابہ کرام شروع میں ہوئے وہ کس وجہ سے ہوئے. یوٹیوب پہ میری ویڈیو ہے حضرت عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب. وہ ان کے قریبی رشتہ دار تھے، انہوں نے اپنے ایک بھائی کو، اسے کوفے کا گورنر لگا دیا، ولید بن عقبہ. اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ اس نے شراب پی کے نماز پڑھائی، تو اینڈ پہ لوگوں نے وہ 4 رکعتیں پڑھا دی فجر کی. لوگوں نے کہا یہ کیا نماز پڑھائی؟ اس نے کہا اگر تھوڑی پڑھائی ہے تو میں اور پڑھا دینا. حضرت عثمان تک شکایت پہنچی کہ یہ جو آپ نے تحفہ ہم پہ مسلط کیا ہے نا، سب سے امپورٹنٹ سٹی کے اندر کوفے میں 2 ہی مراکز تھے مسلمانوں کے اس وقت. پھر حجاز مدینے کے بعد رومن امپائر گری ہے تو شام بیت المقدس اور وہ پورا ایریا، اور ادھر پہ پرشین امپائر گری ہے تو کوفہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں اسے فوجی چھاونی ڈکلیئر کیا تھا، وہاں کا گورنر لگا دیا. اب لوگ پھر حضرت عثمان کو شکایتیں لکھ رہے ہیں کہ جی یہ تحفہ اپنا واپس بلائیں. بخاری میں بھی بلکہ حضرت عثمان کے چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے کہ لوگ چیما گوئیاں کر رہے ہیں کہ میرا رشتہ دار ہے تو میں اسے کوڑے نہیں لگواؤں گا، تو میں اس طرح نہیں کروں گا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں. اور مسلم شریف میں پوری تفصیل موجود ہے. حضرت علی بیٹھے ہیں، حسن ابن علی بیٹھے ہوئے ہیں، اور عبداللہ بن جعفر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت جعفر طیار حضرت علی کے جو بھائی تھے ان کے بیٹے، یعنی حضرت علی کے بھتیجے. انہی سے پھر حضرت علی نے اپنی بیٹی زینب کا بھی نکاح کیا تھا. یہ وہی زینب ہے جنہوں نے یزید کے دربار میں خطبہ دیا تھا. اور یہ 2 بڑے لاڈلے بیٹے ہیں حضرت علی کے، کیونکہ ان کی ماں کے ساتھ حضرت علی نے نکاح کر لیا تھا جب ان کے خاوند فوت ہوئے. حضرت جعفر کی بیوی تھی اسما بنت امیس، وہ شہید ہوئے غزوہ موتا میں، تو حضرت ابوبکر نے ان سے شادی کی، ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے. پھر حضرت ابوبکر فوت ہوئے تو پھر ان سے شادی کر لی حضرت علی نے، تو محمد بن ابی بکر کی پرورش انہوں نے کی. محمد بن ابی بکر، عبداللہ بن جعفر، یہ دونوں اسما بنت امیس کے بیٹے ہیں. ماں دونوں کی کامن ہے، باپ الگ ہے. ایک کا باپ ابوبکر ہے، دوسرے کا حضرت جعفر ہے رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. تو حضرت عثمان نے کہا کہ علی کوڑے لگاؤ اسے. حضرت علی نے کہا حسن، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، کوڑے لگاؤ. حضرت حسن نے کہا کہ جو اس کی میٹھی کھاتا ہے نا وہی کڑوی بھی چکھے. بڑے سخت الفاظ تھے کہ ہم کیوں لگائیں، یعنی جو میٹھی کھاتا ہے. یعنی حضرت عثمان خود اس طرح کے لوگوں کو گورنر لگاتے ہیں، اور جب ان کو سزا دینے کی باری آئی تو ہمیں آگے کرنے ہیں. تو اس وقت تو قبائلی تعصب تھا، یہ بنو امیہ سے ہیں، ہم بنو ہاشم سے ہیں، تو ہم کیوں دشمنی مول لیں. حضرت حسن نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی. اس سے آپ ریونج کا اندازہ لگائیں اس وقت کتنا تھا. پھر عبداللہ سے کہا تو وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے 40 کوڑے لگائے اور کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام 40 لگاتے تھے اور حضرت عمر 80 لگواتے تھے. مجھے دونوں محبوب ہیں لیکن میں 40 پہ اکتفا کرتا ہوں. ویسے میرے صاحب 80 لگوانے چاہیے تھے سب. تو اس طرح کی چیزیں یہ کس طرح فلم آ سکتا ہے کوئی؟ پھر کہاں تک بات جائے گی؟
حضرت عثمان کا محاصرہ کرنے والے کئی ایسے اصحاب ہیں جو صلح حدیبیہ کے اصحاب ہیں. تبھی تو صحیح بخاری میں آتا ہے 695 نمبر حدیث، جب لوگوں نے آگے پوچھا کہ مدینے پر فتنے کے امام کا قبضہ ہے، ہم نماز ان کے پیچھے پڑھ لیں، تو حضرت عثمان نے کہا نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی میں الگ رہو. تو حضرت عثمان کو پتا تھا یہ مسلمان ہیں جو مسجد نبوی میں قابض ہوئے ہیں اور مجھے معصور کر دیا. تو حضرت عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب میری ایک ویڈیو ہے، حضرت عثمان شہید کیوں ہوئے اس نام سے. ڈاکٹر اسرار کی تصویر لگی ہوئی ہے اس میں، مولانا مودودی کی لگی ہوئی ہے، میری لگی ہوئی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی یہ فیلڈ ہی نہیں تھی. انہوں نے خام خواہ مودودی صاحب کے بارے میں سٹیٹمنٹ دے دی کہ انہوں نے خلافت و ملوکیت میں حضرت عثمان کے بارے میں جو کچھ لکھا میں اس سے ایگری نہیں کرتا. تو آپ کے ایگری کرنے سے تاریخ تو نہیں بدل جانی ہے، حدیث کی کتابیں تو نہیں بدل جانی ہیں. اگر کوئی کبوتر آنکھیں بند کر لے تو بلی تو غائب نہیں ہونے کی. ہاں وہ اپنے آپ کو خوش کر لے کہ بلی مجھے نظر نہیں آ رہی. تو اس لیے میرے بھائی یہ فلم نہیں بن سکتی، جو بنائے گا نا اسے وہ رافضی ڈکلیئر کر دیں گے. اس لیے ٹھیک ہے حضرت عثمان کی شہادت تک ہی رکھیں. اس فلم کے اندر بھی انہوں نے کئی ایک سین چھوڑ دیے. مثلا میرے نزدیک سب سے بڑا جو انہوں نے کام ڈالا ہے نا اس فلم میں، حالانکہ میں سب سے زیادہ پروموٹ کر رہا ہوں عمر سیریز کو، غزوہ خیبر انہوں نے فلمایا ہی نہیں ہے. کیا تھا، ایک دو سین ڈال لیتے. اگر خندق میں ابن عبد الود کا قتل حضرت علی کے ہاتھوں انہوں نے دکھا دیا تو خیبر میں مرہب کا قتل دکھا دیتے، 10 منٹ کی ویڈیو ایڈ ہونی تھی. غدیر خون کا خطبہ دکھایا ہی کوئی نہیں. حجۃ الوداع کا خطبہ پھر بھی انہوں نے پریزنٹ کیا، غدیر خون کا دکھایا ہی نہیں ہے. تو ڈنڈی تو اس میں بھی ماری ہوئی ہے. اور سقیفہ بنی ساعدہ والا بھی جو کچھ دکھایا ہے وہ بھی فراڈ ہے، اس طریقے سے نہیں ہوا جس طرح انہوں نے دکھایا ہے. کچھ ٹھیک ہے کچھ غلط بھی ہے. تو یہ جو فلم بنائی ہے اس میں بھی انہوں نے ظاہر ہے وہ سنیت کا مقدمہ انہوں نے پیش کیا نا، اسلام کا مقدمہ پیش کرنا چاہیے تھا. بہرحال اس میں بھی بہت کچھ ہے، جو انہوں نے بتا دیا وہ بھی بہت ہے. یعنی جب حضرت علی کے پاس ابو سفیان آتا ہے کہ جی ایک چھوٹے قبیلے کا بندے کو خلیفہ چن لیا ابو بکر کو، تو تم میرے ساتھ آؤ، میں مدینے کو پیادوں سے اور سواروں سے بھر دوں گا، تم خلافت کے حقدار ہو. تو ابو سفیان کو ڈانٹ دیا مولا علی نے اور کہا کہ جب تو مسلمان نہیں تھا اس وقت بھی دشمن اور اسلام کی عادت میں بھی دشمنی کر رہا ہے. یہ انہوں نے فلمایا. یہ بھی فلمایا کہ جب حضرت عمر سے لوگ ملنے آتے ہیں تو ابو سفیان بار کتنی دیر انتظار کرتا ہے اور کہتا ہے میں تو مکے کا سردار تھا، مجھے کیوں نہیں مل رہا. تو حضرت عمر ان لوگوں کو مل رہے تھے جو شروع میں مسلمان ہوئے تھے، وہ ان کے نزدیک تو کمی کمین تھے. وہ غصہ کھا گیا. لیکن حضرت عمر نے کہا نہیں، جو اسلام میں پہل کیے ہوئے ہیں وہ پہلے ہیں. یہ تو نہیں کوئی سردار ہے تو اب ادھر بھی مزے لوٹے اور ادھر بھی آ کے. یہ بھی انہوں نے فلمایا ہے. جب شام فتح ہوتا ہے تو وہاں پہ سہیل ابن عمرو کے سامنے ابو سفیان کہتا ہے کہ پہلے یہ لوگ ہمارے بادشاہ تھے، اب ہم یہاں کے بادشاہ ہیں. تو کہتے ہیں نہیں، اللہ کے نبی کو اللہ نے بادشاہ بنا کے نہیں بھیجا. ٹھیک ہے، تو وہ والا جو معاملہ، اس طرح کے سارے سین انہوں نے فلمائے ہیں، چھوڑا کچھ نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں چھوڑ بھی دی.